32واں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سٹارٹ کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے 32واں لیکچر ہے۔ سورہ تکویر جو ہے یہ آدھی ہو چکی تھی اور آدھی تقریباً باقی تھی، تو اس کا جو بقیہ سورہ تکویر رہ گئی اس کا ترجمہ اور تفسیر سن لیں۔ 14 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی تھی اور بقیہ آیات جو ہیں اس کا ابھی ترجمہ سن لیں، تفسیر بھی ساتھ۔ فلا اقسم بالخنس، یہاں سے آج کا ترجمہ چلے گا۔ فلا اقسم بالخنس، مل گیا سب ساتھیوں؟ فلا اقسم بالخنس، فلا لا کا مطلب نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس، خنس پیچھے ہٹ جانے والے، خنس پیچھے ہٹ جانے والے۔ ہم نے سورہ ناس میں یہ پڑھی تھی، الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس۔ خناس شیطان آتا ہے اور وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہی ہے خنس، پیچھے ہٹ جانے والے کی۔ فلا اقسم بالخنس، پس میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے۔ یہ اقسم سے پیچھے جب لا آ جائے نا، یہ لا جو ہے یہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کا معنی نہیں دیتا۔ لا کا ویسی مطلب تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جب حرف قسم سے پہلے لا آ جائے تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو عام لفظ میں جب لا استعمال ہو، جب قسم میں لا شروع میں آ جائے تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطلب بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو فلا اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹ جانے والے، الجوار، جوار یہ جاریہ کی جمع ہے، چلنے والے، الکنس، کنس چھپ جانے والے، کنس چھپ جانے والے۔ فلا اقسم بالخنس، میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے، الجوار چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے۔ یہ بعد میں آپ کو سمجھ آئے گی جب اس کا تفسیر ہوگی۔ واللیل، اور قسم اٹھاتا ہوں، اللیل، لیل رات کو کہتے ہیں، واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا جب عس عس وہ پھیل جائے، عس عس پھیل جائے، اور آسان ترجمہ جب وہ چلی جائے، قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے۔ والصبح، قسم ہے صبح کی، قسم ہے صبح کی، اذا جب تنفس وہ سانس لے، جب تنفس وہ سانس لے۔ آسان ترجمہ قسم ہے صبح کی، اذا تنفس جب وہ آ جائے۔ پیچھے قسم تھی رات کی اور ابھی صبح کی، تو قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ آ جائے۔ انہو، بے شک، ہو یہ قرآن مجید، لقول کلام ہے، قول ہے، بات ہے، رسول قاصد کی، کریم معزز۔ یہاں پر رسول سے مراد جبرائیل امین ہے، ٹھیک ہے؟ رسول سے مراد جبرائیل امین ہے، رسول قاصد کو کہتے ہیں۔ تو انہو لقول، بے شک یہ کلام، رسول کریم معزز فرشتے کا کلام ہے، بے شک یہ کس کا کلام ہے؟ معزز فرشتے کا۔ ذی قوت، ذی کا مطلب والا، ذی کا مطلب والا، قوت قوت والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل امین ذی قوت قوت والا ہے، عند ذی العرش، عند کا مطلب پاس، عند کا مطلب پاس، ذی العرش عرش والے، عرش والے کے پاس، مکین
عزت والا ہے، ٹھیک ہے، آسان ترجمہ۔ مکین بلند مرتبے والا ہے، ٹھیک ہے، مکین بلند مرتبے والا، مکین مضبوط ٹھکانے والا، مکین عزت والا، تینوں میں سے آپ کوئی بھی یاد کر لیں۔ مطاع، مطاع یہ اطاعت سے ہے، اطاعت ہم کہتے ہیں نا اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، کہا مانا چاہیے، تو مطاع کہا مانا جاتا ہے، سما وہاں پر، سما وہاں پر، ایک ہوتا ہے سما، سما کا مطلب پھر، اور ایک ہوتا ہے سما، سما کا مطلب وہاں پر، تو مطاع کہا مانا جاتا ہے، سما وہاں پر، امین امانت دار ہے، امین امانت دار ہے، وما صاحبکم بمجنون، وما اور نہیں، صاحبکم تمہارا ساتھی، تمہارا ساتھی نہیں ہے، بمجنون مجنون، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق، رآہ اس نے دیکھا، اس نبی نے دیکھا، اس جبرائیل امین کو، بالافق، افق کہتے ہیں کنارے کو، آسمان کے جو کنارے ہیں نا، مشرق کی طرف مغرب کی طرف جو آخری جو کنارے ہوتے ہیں اس کو افق کہا جاتا ہے۔ مبین، مبین کا مطلب واضح، مبین کا مطلب واضح، وَلَقَدْ رَآہُ البتہ تحقیق، رآہُ اس نے دیکھا ہے ان جبرائیل کو، بالافق المبین واضح کنارے پر، وما ہوا اور وہ نہیں ہے، وما اور نہیں ہے، ہوا وہ، علی الغیب غیب پر، بظنین بخیل، وہ غیب پر بخیل نہیں ہے، بظنین کا مطلب کیا ہے، بخیل، وہ غیب پر بخیل نہیں ہے، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بقول قول، وما ہوا اور نہیں ہے وہ قول، شیطان الرجیم شیطان مردود کا، رجیم کا مطلب مردود، وما ہوا بقول شیطان الرجیم اور نہیں ہے یہ کیا ہے، یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، فَأَيْنَ أَيْنَ کہاں پر، تذهبون تم جا رہے ہو، کس طرف تم جا رہے ہو، فَأَيْنَ تذهبون ذہابہ کا مطلب جانا، فَأَيْنَ کہاں، تذهبون تم جا رہے ہو، ان ہوا، ان ہوا، ان کا مطلب نہیں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مطلب نہیں بھی آتا ہے، ان ہوا نہیں ہے یہ، الا مگر، ان ہوا الا نہیں ہے یہ، الا مگر، ذکر نصیحت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے، یہ قرآن مجید نصیحت ہے کس کے لیے، جہان والوں کے لیے، لمن اس شخص کے لیے، من اس شخص، لمن اس شخص کے واسطے، شاء جو چاہے، شاء جو چاہے، ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یہ اسی سے آپ اس کو یاد کر لیں، لمن شاء، لمن اس کے لیے، شاء جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم سیدھا چلنے کی، ہم کہتے ہیں صراط اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہماری رہنمائی کر سیدھے راستے کی، تو وہاں سے آپ اس کو یاد کر لیں، ان یستقیم سیدھا چلنے والے کے لیے، لمن شاء لمن اس کے لیے، شاء جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، وما تشاؤون اور نہیں تم چاہو گے، وما تشاؤون اور نہیں تم چاہو گے، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ اللہ چاہے، تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالن ہار ہے۔ اب اس کی تفسیر سن لیں ذرا، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، فرمایا جا رہا ہے فلا اقسم، پیچھے بتایا گیا تھا کہ قیامت آئے گی، اور قیامت کس نے کہا کہ قیامت آئے گی، قرآن بتا رہا ہے نا کہ قیامت آئے گی، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے گر جائیں گے، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یہ خبر کس نے دی، قرآن مجید نے دی۔ اب بتایا جا رہا ہے فلا، اس قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں اس کا انکار نہ کرو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، فلا آسان سا آپ ترجمہ اس کو یاد کر لیں، یہ اقسمو سے اس کو الگ کر لیں، فلا اقسمو ہے نا، فلا اقسمو بالخنس، اقسمو سے اس کو الگ کر لیں فلا کو،
تو پیچھے مضمون کیا آ رہا ہے کہ یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ کس نے ثابت کی ہے؟ کون بتا رہا ہے یہ باتیں؟ قرآن مجید بتا رہا ہے نا۔ تو اب اس قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے پر اس کا انکار نہ کرو، اس قرآن مجید کا اللہ کی کتاب ہونے کا انکار نہ کرو۔ فرمایا جا رہا ہے یہ جتنی بھی باتیں تمہیں ہم نے کہہ دی ہیں، عالمت نفس ما احضرت، قیامت کے دن ہر نفس جان لے گا جو اس نے حاضر کیا ہے، تو فلا، اب ان چیزوں کا انکار نہ کرو، اس قرآن مجید کا انکار نہ کرو۔ اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس، پیچھے ہٹ جانے والے۔ یہ پیچھے ہٹ جانے والے، اس سے مراد سیارے ہیں، اس سے مراد سیارے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ستارے اور ایک ہوتا ہے سیارے۔ اب تقریباً 10 سیارے دریافت ہو چکے ہیں، مریخ، زہرہ، عطارد، یہ جو سیارے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں 10 سیارے، تو ان کی قسم اٹھائی گئی ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس، پیچھے ہٹ جانے والے، الجوار، جو چلتے ہیں، الکنس، پھر چھپ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جا رہے ہوتے ہیں مشرق سے مغرب کی طرف، یا مغرب سے مشرق کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، چلتے 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 چلتے۔ ہم رات کو دیکھیں تو یہ سیارے جا رہے ہوتے ہیں آسمان پر، کبھی کسی نے غور کیا ہو تو یہ سیارے یہ چل رہے ہوتے ہیں، ستارے تو اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ سیارے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چلتے چلتے چلتے، یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ یہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر پیچھے کی طرف اس طرح آ رہے ہوتے ہیں، پیچھے کی طرف چل رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو آگے کی طرف چل رہے ہوتے ہیں نا، آگے چلتے چلتے پھر پیچھے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج کے سامنے آ جاتے ہیں تو یہ چھپ جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن 1400 سال پہلے اس نے بتا دی۔ فرمایا اقسمو، فلا اقسمو، میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس، پیچھے ہٹ جانے والے۔ تو چلتے چلتے پیچھے ہٹ جانے والے، یہ چلتے چلتے، اس کو بریکٹ میں اگر لکھ دیا جائے تو اس کا پھر ترجمہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ فلا اقسمو، میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس، چلتے چلتے پیچھے ہٹ جانے والوں کی، ان سیاروں کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے الجوار الکنس، جو چلتے چلتے الکنس، چھپ جاتے ہیں، جو چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں، یعنی جو سورج کے سامنے آ کر پھر کئی دنوں تک چھپ جاتے ہیں۔ فرمایا فلا اقسمو، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ قرآن کے ترجمے کی طرف دیکھیں، آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ آخری سپارے میں الفاظ مشکل ہیں۔ فلا اقسمو، میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس، چلتے چلتے پیچھے ہٹ جانے والے، الجواری، جو چل رہے ہوتے ہیں، الکنس، اور پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ چھپ جاتے ہیں۔ جوار کا مطلب چلنا، ٹھیک ہے، اس کا بالخنس کا جو مطلب ہے وہ پیچھے ہٹ جانا، بالخنس کا مطلب پیچھے ہٹ جانا، الجوار، پھر آگے پیچھے کی طرف چلنا، ٹھیک ہے۔ فلا اقسمو، میں قسم اٹھاتا ہوں، چلتے چلتے، سیدھا چلتے، بالخنس، پھر پیچھے آ جاتے ہیں، الجوار، پھر پیچھے چلتے رہتے ہیں، واپسی پر، ریورس، پھر جب پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، الکنس، پھر چھپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس قسم، یہ جو قسم اٹھائی گئی ہے ان سیاروں کی، اس میں ایک بات بتلانا مقصود ہے کہ یہ جو جبرائیل امین وحی لے کر آتے ہیں، قرآن مجید کی وحی لے کر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچا کر پھر پیچھے چلتے ہیں، چلتے چلتے واپس اپنے مکان کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات بتلانا مقصود ہے اس قسم سے کہ اسی طرح یہ سیارے جس طرح آگے چلتے ہیں، پھر پیچھے ہوتے ہیں، پھر واپس اپنے جگہ پر آ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، اسی طرح یہ جبرائیل امین بھی قرآن کی وحی لے کر آتے ہیں، نبی کو پہنچا کر پھر پیچھے کی طرف چلتے ہیں اور اپنے مکان پر چلے جاتے ہیں، اپنے مستقر پر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ بات بتلانا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے، اذا تنفس، جب وہ آنے لگے، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے۔
اس قسم اٹھانے سے مقصد کیا ہے؟ یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح رات آ جاتی ہے اور رات کے بعد پھر دن آتا ہے تو لوگوں جہالت کی تاریخی اب ختم ہو گئی ہے. اب قرآن ہدایت لے کر آ گیا ہے، اس کی قدر کرو اور اس کو مانو. جس طرح رات آتی ہے اور رات کے بعد پھر صبح نمودار ہو جاتی ہے، اسی طرح اب تک رات کی جہالت کی تاریکیاں تھیں، رات کی طرح جہالت کی تاریکیاں تھیں. قرآن اس ہدایت کو لے کر آیا ہے، نبی آئے ہیں، تو اب اس نبی کی بھی قدر کرو، اس قرآن کی بھی قدر کرو، اس کو مانو اور اس پر عمل کرو. فرمایا قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ کلام ہے ایک معزز فرشتے کا. یہ کلام ہے کس کا؟ ایک معزز فرشتے کا. یہ مجازن فرشتے کا کلام کہہ دیا، حقیقتاً اللہ کا کلام ہے. مجازی طور پر نسبت جبرائیل امین کی طرف کر دی، حقیقت میں تو اللہ کا کلام ہے، لیکن مجازن جبرائیل امین کی طرف اس کلام کا نسبت اس کی کر دی. فرمایا انہو، بے شک یہ قرآن مجید، لقول، بات ہے، یہ کلام ہے، رسول، فرشتے کا، کریم، معزز فرشتے کا. اب آگے بتایا جا رہا ہے، دیکھو یہ جو قرآن مجید ہم نے تمام دنیا کے لیے بھیجا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہم نے نہیں بھیجا، اس قرآن کو ہم نے تمام دنیا کے لیے بھیجا کہ اس سے نصیحت حاصل کرو، اس پر عمل کرو، اسے مانو. اب اس قرآن کو لانے والے کے لیے یہ جو قرآن لایا جا رہا ہے اس کے اندر دو واسطے ہیں. ایک جبرائیل امین کا واسطہ ہے، وہ لے کے آ رہا ہے، اور دوسرا واسطہ اس نبی کا ہے جو امت تک پہنچا رہا ہے. یہ جو قرآن ہے ہم بھیج رہے ہیں اس قرآن مجید کو، اور اس قرآن مجید کے بھیجنے میں درمیان میں دو واسطے آ رہے ہیں، ایک جبرائیل امین کا واسطہ اور ایک اس نبی کا واسطہ. اب جبرائیل امین کا جب بیچ میں واسطہ آیا، اب آگے جبرائیل امین کی تعریف کر دی. یہ ایک چیز ایک بندہ پہنچاتا ہے نا، تو وہ بندہ بھی سکہ ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، وہ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو فرمایا یہ کلام کس کا ہے؟ جبرائیل امین کا ہے جو معزز ہے، ذی قوت، قوت والا ہے. اللہ تعریف کر رہا ہے کہ جبرائیل امین جو ہے یہ قوت والا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل امین کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل امین کو اصلی حالت میں جب دیکھا تو اس نے پوری دنیا پر یعنی اس کو چھپا دیا تھا، اس نے اتنا بڑا تھا وہ پروں سے اپنے. فرمایا ذی قوت، وہ قوت والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ راستے میں شیطان اس سے لے لے، اور ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں راستے میں جنات آ کر اس سے وہی لے لیں یا اس کے اندر. فرمایا نہیں، قوت، قوت والا ہے. اور ذل عرش، عند ذل عرش مکین، عرش والے کے پاس اس کا مضبوط ٹھکانہ ہے. عرش والے کے پاس، عرش کا جو مالک ہے اس کے پاس وہ بڑا عزت دار ہے، بڑا بلند مرتبہ ہے اس عرش والے کے پاس. اس کا وہ عام نہیں ہے، قوت والا بھی ہے اور اس کی عزت بھی ہے عرش والے کے پاس. فرمایا مطاعن، کہاں مانا جاتا ہے؟ وہ ایسا فرشتہ ہے کہ تمام فرشتے اس کا کہنا مانتے ہیں. مطاعن، جبرائیل امین کی تعریف اللہ فرما رہے ہیں. مطاعن کہاں مانا جاتا ہے اس جبرائیل امین کا؟ تمام فرشتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تو آسمان کا دروازہ جب جبرائیل امین نے کھٹکھٹایا تو فرشتوں نے کہا کہ کون؟ تو فرمایا دروازہ کھول دو. تو جبرائیل امین کا کہنا ان فرشتوں نے مانا، انہوں نے دروازہ کھول دیا. فرمایا مطاعن اس کا کہاں مانا جاتا ہے؟ اور پھر فرمایا سما، مطاعن سما، وہاں پر اس کا کہاں مانا جاتا ہے؟ آسمانوں پر. امین، امانت دار ہے، اس وحی کو پہنچانے میں خیانت نہیں کرتا، اپنے آپ سے اس وحی میں کچھ الفاظ نہیں ڈالتا. امین، امانت دار ہے وہ. اور آگے پھر فرمایا وما صاحبکم بمجنون. یہ تو جبرائیل امین کی صفات ہم نے بیان کی، اس کی تعریف کی. 5 اس کی صفات تھی. وہ یہ کریم، معزز ہے. دوسرا قوت والا ہے. تیسرا بلند مرتبے والا ہے. چوتھا اس کی اطاعت کی جاتی ہے. 5واں امانت دار ہے. یہ اس کی 5 صفات ہیں. اب دوسرا جو واسطہ تھا، دوسرا واسطہ کون تھا؟ نبی تھا نا.
جبرائیل امین لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت تک فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، معاذ اللہ تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، 40 سال تک تمہارے اندر رہا، اس وقت تم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم دیوانے ہو، صاحبکم یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو ہم نے نبی بھیجا، فرمایا نہیں تمہارا ساتھی ہے، تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا 40 سال گزارے ہیں، تم نے دیکھا ہے ایک بندہ باہر سے آ کر نیا آتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، یہ تو انہوں نے تو تمہارے درمیان بچپن بڑا جوانی سارا گزارا، تم نے دیکھا ہے ان کو، اپنے عقل سے کام لو اور دیکھو یہ تمہارا ساتھی جو تمہارے پاس بیٹھا ہوتا ہے یہ مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ اور تحقیق رآہُ اس نے دیکھا ہے اس جبرائیل امین کو بالافق المبین واضح کنارے پر، واضح کنارے پر اس نے کس کو دیکھا ہے؟ جبرائیل امین کو اصلی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا تھا، تو فرمایا اس نے یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ اس سے بھول گیا یا وہی لانے میں ان کو پتہ نہیں چلا، فرمایا نہیں وہ فرشتے کو جانتے بھی ہیں، عموماً جب جبرائیل امین دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے یا کسی اور دیہاتی صحابی کی شکل میں آتے، کبھی کسی کی شکل میں آتے، لیکن اپنی اصلی صورت میں 2-3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، تو فرمایا انہوں نے فرشتے کو وہ جانتے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہو جائیں کسی اور سے لے لیں، فرمایا نہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اس کو دیکھا ہے اس فرشتے کو واضح کنارے پر، صاف بلند کنارے پر، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيمٍ اور اس نبی کی صفت یہ ہے وَمَا هُوَ اور نہیں ہے یہ عَلَى الْغَيْبِ غیب کی باتوں پر بِضَنِينٍ بخیل، غیب کی باتوں پر یہ بخیل بھی نہیں ہے۔ جبرائیل امین یا وہی جو اللہ رب العزت کی طرف سے باتیں آتی ہیں، جو بات بتائی جاتی ہے اس نبی کو اس پر وہ یہ نبی بخیل نہیں ہے، اپنے پاس نہیں رکھتا، قیامت کے احوال، قبر میں کیا ہونے والا ہے، آگے کیا حالات ہونے والے ہیں، آگے کیا واقعات ہونے والے ہیں، جو باتیں بھی وحی کے ذریعے اللہ رب العزت بتاتے ہیں اس نبی کو، تو وہ اس پر بخیل نہیں ہے، یہ نبی بخیل نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کی رد کر دی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ کاہن جو لوگ ہوتے تھے یہ کچھ باتیں بتاتے تھے اور ان کچھ باتوں پر بھی پیسے لیتے تھے، ایک بات سچی 99 باتیں جھوٹی، اور ان باتوں پر بھی وہ جو جھوٹی بات ان پر بھی فرمایا یہ نبی کاہن بھی نہیں ہے اور یہ اجرت بھی نہیں لیتا ان باتوں پر، غیب کی باتوں پر یہ اجرت بھی نہیں لیتا، جو باتیں اللہ رب العزت ان کو بتاتے ہیں ان میں وہ بخیل نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم اور یہ شیطان مردود کا کلام بھی نہیں ہے، شیطان کدھر چاہے گا کہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو جنت میں چلے جاؤ، یہ تو نصیحت کی کتاب ہے، یہ تو تمہیں جنت میں پہنچانے والی ہے، فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم شیطان مردود کا کلام یہ نہیں ہے۔ فَأَيْنَ جب یہ تمام باتیں ثابت ہو گئی، اس نبی کی صفات بھی ہم نے بتائی تمہیں کہ اول تو یہ مجنون بھی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس نے جبرائیل امین کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہو گئے ہیں، نہیں، فرمایا یہ غیب کی باتوں پر بخیل بھی نہیں ہے، اور فرمایا یہ شیطان مردود کا کلام بھی نہیں ہے۔ یہ 4 صفات ان کی بیان کی، فرمایا جب یہ تمام باتیں ثابت ہو گئی تو فرمایا اب تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، جب اب تمہیں یقین ہو گیا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو، جب واسطہ بھی اتنے مضبوط لوگ ہیں درمیان میں، فرمایا اب تم کہاں پر پھرے جا رہے ہو، ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ نہیں ہے مگر نصیحت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، یہ کیا ہے، یہ نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم لمن اس شخص کے لیے، خصوصاً اس شخص کے لیے ہے تو نصیحت تمام لوگوں کے لیے، فرمایا لیکن خصوصاً لمن شاء منکم خصوصاً اس شخص کے لیے جو چاہے ان یستقیم کہ وہ سیدھے راستے پر چلے تو اس کے لیے زیادہ نصیحت ہے، یعنی وہ اس کے دل میں تڑپ ہے اس بات کی کہ مجھے سیدھا راستہ معلوم ہو جائے، مجھے ہدایت مل جائے، تو اس کے لیے خصوصی طور پر یہ نصیحت ہے تو تمام جہان کے لیے نصیحت، لیکن خصوصاً اس بندے کے لیے بھی نصیحت ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت پا جاؤں، میں سیدھے راستے پر چل جاؤں، فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ نہیں تم چاہتے مگر جو اللہ چاہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا مگر کون جب چاہے، اللہ چاہے، تم اللہ سے مانگو، اللہ سے توفیق مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو، تم اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وما تشاءون نہیں تم چاہ سکتے الا ان یشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، اللہ جس کو ہدایت دے، اب اللہ سے ہدایت مانگو، نیکی کرنے کی توفیق کس سے مانگو، اللہ سے مانگو، رب العالمین جو تمام جہانوں کا
پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق